إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم وما نزل من الحق رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف و ساری برائیاں و یکتائی وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری رہبری کے لیے ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا. درود و سلام کا نزول ہو ان تمام انبیاء کرام کے اوپر، خصوصاً کے ساتھ ہمارے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، آج کے خطبے کے اندر ہمارا موضوع ہے ہمارا کب وقت آئے گا کہ ہم سدھر جائیں گے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو ڈانٹ رہا ہے، ایمان والے کو ڈانٹتا ہے. اور اللہ کا ڈانٹنے کا کیا ہی عجیب انداز ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بڑا آدمی چھوٹے آدمی کو ڈانٹتا ہے اور چھوٹے کے اندر اگر غلطی ہوتی ہے تو وہ خاموشی سے چپ چاپ کھڑے ہو کر کے اس کی بات کو سن لیتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حدید آیت نمبر 16 کے اندر فرماتا ہے أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. اے میرے ایمان والے بندے، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے اپنے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے ایمان والو، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے سامنے اللہ کا نام لیا جائے،
اللہ کی قرآن مجید کی تلاوتیں کی جائے، لیکن تمہارے دل پگھلتے کیوں نہیں؟ تمہارے دل ڈرتے کیوں نہیں؟ تمہارے دل خوف کھاتے کیوں نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے مومنوں سے کہ اے ایمان والو، اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ جب ہماری بات، ہماری آیتیں، ہمارے قرآن مجید کی تلاوتیں تمہارے سامنے میں پیش کیا جاتا ہے، تمہارا دل کیوں نہیں خوف کھاتا؟ تمہارا دل کیوں نہیں گھبراتا؟ اور کیا ہی اللہ تبارک و تعالی آگے کہا ہے، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اے انسانوں، اے مومنوں، ہم نے تم سے پہلے بھی اس دنیا کے اندر رسولوں کو بھیجا، ان کے اوپر کتابیں نازل کی، تورات کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، لیکن فطال علیہم الامد، لیکن ان یہودیوں نے، اس نصرانیوں نے جنہوں نے حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا، حضرت زکریا پر، یعنی جتنے بھی نبی ہیں وہ ایمان لے آئے، اہل کتاب اپنے نبیوں پر ایمان لایا، فطال علیہم الامد، لیکن ان کے نبی کچھ دن گزر گئے، 1 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، تو انہوں نے اپنے آپ کے اندر بغاوتیں کی، انہوں نے شرک کیا، نبی کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، فقست قلوبہم، تو اللہ نے اس کے دل کو سخت کر دیا، اس کے دل سخت ہو گئے، اس کے دل پتھر ہو گئے، اس کے دل موم کی طریقے سے پگھلنے نہیں لگے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر اس کے اندر فاسق میں مبتلا ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرانے لوگوں کو یاد دہانی کرتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ صحابہ کے درمیان نازل ہوئی، صحابہ کا کیا کہنا، ہمارے درمیان اور صحابہ کے درمیان کیا فرق ہے، یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے صحابہ تو دین کی مشن کے لیے وہ ہمہ وقت تیار ہوتے تھے، لیکن آج تو ہم تو جشنی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہمارا مشن صرف جشن ہوتا ہے، ہر بات پہ نکتہ چینی ہوتا ہے، عمل تو کچھ نہیں، بات ہی بات ہے، گفتار ہی گفتار ہے، کلام ہی کلام ہے، تقریر ہی تقریر ہے، نعتیں ہیں تو نعتیں ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہے، کبے ہیں، جھنڈیاں ہیں، ہمارا مشن ہے۔ صحابہ کا مشن تھا قربانی، صحابہ کا مشن تھا گردنیں، خون، جنگ احد، جنگ بدر، خندقیں، یہ صحابہ کا مشن تھا، ہمارا مشن تو کچھ نہیں۔ جب یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، صحابہ کرام موجود تھے۔ عبداللہ ابن مسعود اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ جب صحابہ کرام مکہ سے مدینہ آئے تو آپس میں یہ لوگ ہنسی مذاق کرنے لگے، کھیل کود کرنے لگے، آپس میں اس کو مذاق اچھا لگنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر یہ آیتیں نازل کر کے ان کے اصحاب کو ڈانٹا۔ حالانکہ صحابہ وہ تھے جو دن کے اندر رب کی عبادت کرتے، راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نمازیں پڑھتے، اپنے رب سے روتے، گر گراتے، گناہوں کی معافی کرواتے۔ اگر ذرا سا بھی انہوں نے کھیل ہی کر لیا، کود ہی کر لیا، ہنسی مذاق ہی کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے اصحاب کو ڈانٹ رہا ہے، یعنی ہلکی سی کھیل کود۔ آج تو ہم ہر وقت 24 گھنٹہ میں ہمارا حل پر گناہوں کے اندر مبتلا ہے، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر رات، ہر 24 گھنٹہ ہمارا تو دن رات گناہوں کے اندر مبتلا ہے، رب کی نافرمانی ہی ہم کر رہے ہیں، لیکن ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا۔ رب کہتا ہے لوگو، ہم نے یہ قرآن تمہارے لیے اس لیے اتارا کہ تم نصیحت پکڑو، تم اس سے ڈرو، کیونکہ اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اے لوگو، جب اس قرآن کو، یہ قرآن ایسی پوتر کتاب ہے، یہ قرآن ایسی انمول چیز ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو، اگر پہاڑ کے اوپر جو پتھر سے بنا ہوا ہے، اگر ہم ان کو اس پہاڑ کے اوپر اتار دیتے
الجبل خشیۃ من اللہ، تو اللہ کے ڈر سے وہ پہاڑ بھی چورم چور ہو جاتا، وہ پہاڑ بھی پھٹ جاتا، پہاڑ گر جاتا۔ لیکن تم کیسے ہو، تمہارا دل قرآن سنتے ہو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دل کے اندر اگر قرآن سننے کی صلاحیت نہیں ہے، جس دل کے اندر اللہ کی بات سننے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ دل ایک باڈی کے اندر بیزان ہے، مردہ ہے۔ اور اس مردہ کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اے لوگو اگر دنیا کے اندر تم نے اپنے آپ کو اس قرآن کو بھلا دیا، تمہارے سینے کے اندر یہ قرآن نہیں گھس رہی ہے، تمہارا باڈی فالتو ہے، تمہارا باڈی کوئی کام کا نہیں ہے، تو ہم نے ایسے انسان کے لیے بہت جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے جنات اور انسانوں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وہ دل جو دل ہے لیکن دل کے اندر قرآن کی باتیں سنتا نہیں، قرآن کی باتیں پیوست نہیں ہوتا، قرآن پر عمل کرتا نہیں۔ اگر دنیا کے اندر تم نے قرآن کو بھلا دیا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہے لیکن دل کسی کام کا نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ تو ہے لیکن دیکھتے نہیں ہیں۔ آنکھ ہے، ہم تو اللہ کی بہت مصیبتوں کو دیکھ رہے ہیں، پریشانی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ہر پریشانی کو، جو ابھی کرونا کال ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کی چھوٹی سی پریشانی نے اس انسان کو، اس دنیا کو، اس دھرتی کو تباہ کر دیا ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ہمارے پاس آنکھ ہے، لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، لیکن ہم اندھے بنے ہوئے، ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور جس کے پاس کان ہے لیکن وہ سنتے نہیں۔ حق بات کہی جاتی ہے تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ 2 منٹ مولانا کی تقریر زیادہ ہو جائے گی، اپلیکیشن کرنے والے کہتے ہیں بھائی ڈر ہے مدیر کا، کہیں ایسا نہ ہو پھر مسجد بند ہو جائے۔ وہی شخص سوال کرتا ہے جو مسجد سے کو سو دور رہتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا وَلَهُمْ آذَانٌ، اس کے پاس کان ہے، لا يَسْمَعُونَ بِهَا، وہ سننے کے لیے تیار نہیں، کان تو ہے سنتے نہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ شخص ایسا ہے مثلا چوپایا بلکہ اس سے بھی گیا گزرا۔ اللہ نے ایسی مثال بیان کی۔ ہم اور آپ اپنے دلوں پر، اپنے دل کے اوپر غور کریں، سوچے کہ ہم نے قرآن ہمارے دل کے اندر کتنا آتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر جس کے دل کے اندر قرآن نہیں، اللہ کے نبی فرماتے، نبی کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، 1599 نمبر کی آیت ہے، اور نعمان بن بشیر اس کے راوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد کلہ، اے لوگو ہر انسان کے باڈی میں، ہر انسان کے جسم میں ایک لتھڑا ہے، ایک چیز ہے۔ الا وان الجسد مضغۃ، ہر انسان کے باڈی میں ایک لوتھڑا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا صحیح ہے تو پوری باڈی صحیح ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ لوتھڑا گڑبڑ ہے تو پورا باڈی گڑبڑ ہے۔ صحابہ کے درمیان اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحابہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی وہ کون سا گوشت ہے، وہ کون سا لوتھڑا ہے، وہ کون سا چیز ہے جو انسان کا اتنا بڑا ہٹا کٹا باڈی ہے، اور اس کے اندر اگر وہ چیز جو چھوٹی سی ہے، اگر وہ گڑبڑ ہونے پر تمام جسم کے بدن اتنے بڑے باڈی ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، آخرکار وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے الا وہی القلب، وہ ہے دل، وہ ہے دل۔ جس کا دل سیدھا پورا باڈی سیدھا، جس کا دل گڑبڑ وہ پورا باڈی گڑبڑ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کیونکہ جو تقریر ابھی ہو رہی ہے صرف قرآن کا ترجمہ مفہوم اور حدیث کا ترجمہ مفہوم ہو رہا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا پورے باڈی کا دار و مدار اس کے دل کے اوپر ہے. وہی القلب، وہ دل ہے. جس کا دل ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جس کا دل گڑبڑ ہے وہ گڑبڑ ہے. جس دل کے اندر ایمان کا شمع نہ ہو وہ دل کسی کام کا نہیں ہے. فَإِنَّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ اگر میرے بندو اگر آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی تو کوئی بات نہیں، اندھا ہو کوئی مسئلہ نہیں، تم نہیں دیکھ سکتے کوئی بات نہیں، لیکن اگر دل گڑبڑ ہے تو تم کسی کام کے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر فرماتا. میرے بھائی اور دوستو، اسی لیے ہم دل کو پوتر کریں، دل کو پاک کریں، دل پاک و صاف رکھے. ایک حدیث کے بعد میں اپنے خطبہ کو ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم جس نبی کے امتی کہلاتے ہیں، ہم قرآن ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے، تقریریں ہوتی ہے، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، آیتیں اور حدیثیں سنائی جاتی ہے، ہمارے دل کے اوپر اثر نہیں ہوتا. ہم جس نبی کے دعویٰ کرنے والے ہیں اس نبی کا کیا ارادہ ہے؟ قرآن سنتے تھے تو کیا ہوتا تھا اس کا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہوئے ہیں، نبی بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود اقرؤ علی القرآن، تم ہمارے اوپر قرآن پڑھو، تم مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ اقرؤ علیک وعلیک انزل، اے اللہ کے نبی ہم آپ کو کیسے قرآن پڑھ کے سنائے، کیونکہ قرآن تو آپ بھی کے اوپر اترا ہے، آپ تو بار بار پڑھتے رہتے، ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قال انی احب ان اسمع من غیرک، اے عبداللہ ابن مسعود میں چاہتا ہوں کہ دوسرے کی زبان سے قرآن سنوں. یعنی عبداللہ ابن مسعود کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہی پر قرآن اترا، ہم کیا پڑھ کے سنائے؟ کہا مجھے یہ چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ مجھے کوئی قرآن پڑھ کر کے سنائے. میرے بھائی اور دوستو، آج ہم غور کریں کہ ہم نے قرآن کب کھولا ہے، قرآن ہم کب الٹایا ہے. موبائل کے اندر اگر کوئی واٹس ایپ میں میسج آئے تو فوراً ہر سیکنڈ میں کھول کر کے دیکھتے ہیں. فیس بک پہ کوئی ہمیں کمنٹ کیا ہم فوراً اس کا کمنٹ شروع کر دیتے ہیں. ایمو پہ کوئی چیٹنگ کیا ہم فوراً اس کے اندر لگ جاتے ہیں. ہم نے قرآن کب کھولا؟ ہر ایک آدمی اپنے دل پر تہیہ کرے، کب کھولا قرآن؟ ہاں اگر قرآن نہیں کھولا تو قرآن میں دیکھتا ہوں لوگوں کی ایئر فون کان میں لگائے ہوئے، ہو سکتا ہے وہ قرآن بھی سنتا ہوں، مجھے تو نہیں لگ رہا ہے. اگر وہ سنتا بھی ہوگا تو کوئی نئی فلم ہی دیکھتا یا سنتا ہوگا، یا کوئی نئی ڈائلاگ یا گانا ہی سنتا ہوگا. اللہ کے نبی کو دیکھو، اللہ کے نبی کہہ رہے عبداللہ ابن مسعود تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فقرأت علیہ سورۃ النساء، میں سورۃ النساء پڑھنا شروع کیا. حتیٰ جئت الی ہذہ الآیہ، جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ اے عبداللہ ابن مسعود، رک جا، کیونکہ جب اللہ کے نبی یہ آیت سنے کہ اے نبی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ، اے نبی آپ کا کیا حال ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ کا دربار ہوگا، کرسی ہوگی، فیصلے کا دن ہوگا، ہر نبی کو اس کے امت کے ساتھ بلایا جائے گا، ہر نبی کو اس کے امت کا مسئول بنائے گا. لیکن اے نبی آپ کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن جب ہم آپ کو بلائیں گے؟ تو جب سے لے کر تا قیامت تک جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوں گے آپ کو مسئول بنائیں گے. اللہ کے نبی جب یہ آیت سنا عبد الرحمن سے کہا عبد الرحمن حسبک الآن، اے عبد الرحمن رک جا، بس کر، اب اس کے بعد نہ پڑھ. عبد الرحمن کہتے ہیں فالتفت الیہ، جب میں اپنا سر اپنا نظر نبی کے چہرے کی طرف کیا فَإِذَا هُوَ تَذْرِفَانِ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے آنسو اتنے گر رہے ہیں کہ اگر کسی کا نس کاٹ دیا جائے اور خون کا بلبلا نکلتا ہے. اللہ کے نبی یہ آیت سن کے زار و قطار رو رہے ہیں. یہ ہمارے نبی کا یہ حال تھا. میرے بھائی اور دوستو، ہمارا کیا حال ہے؟ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کی طرف رغبت کریں، سیکھیں. عمر کوئی علم سیکھنے کا کوئی عمر قید نہیں ہے، اس لیے ہم سیکھیں. ہماری موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. انشاءاللہ اس کے بعد یہیں سے پھر میں اپنا خطبہ دوسرے جمعہ کے اندر شروع کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
تو ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے غلطی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری ساری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں جنت الفردوس اعلیٰ مقام کے اندر جگہ دے۔ اے اللہ ربنا ظلمنا رب اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ اللهم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیای واہلی ومالی اللهم استر عوراتي وآمن رواتي اللهم افدني من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وعن يقال من تحيته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم بل البر رؤوف رحيم